جناب، اور اب جو آپ کے سامنے ہم ٹاپک رکھنے والے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی سے جڑا ہے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ اڑان پاکستان منصوبہ آئی ایم ایف سے نجات دلائے گا، یہ کہنا ہے وزیر خزانہ کا، اور اس کے علاوہ تمام تر وزراء وہاں پر وفاقی وزراء موجود تھے، چیف منسٹر پنجاب موجود تھیں، دیگر سیاسی اور جو اکانومسٹ ہیں وہ موجود تھے۔ بالخصوص وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اس پہ گفتگو کی، سپیچ دی اور بات کی کہ اڑان پاکستان منصوبہ آئندہ 2 سے 3 سال میں پاکستان کا جو عالمی مالیاتی پروگرام ہے جس کو آئی ایم ایف کہا جاتا ہے اس سے نجات دلائے گا۔ اور یہ بھی موقف آپ کے وزیر خزانہ کا تھا۔ یہ بھی کہا گیا جی اڑان پاکستان پروگرام کے آغاز پر جاری کیے گئے پیغام میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معیشت مستحکم ہو چکی، اب نجی شعبے کے معاملات چلانا ہوں گے۔ ناظرین، سوال بڑا آسان ہے کہ ہم اس بات کو سنتے ہوئے بھی 10 سال نکل گئے کہ آئی ایم ایف سے جان چھوٹے گی۔ ایک گورنمنٹ آتی ہے، دوسری گورنمنٹ آ کر بولتی ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم خیر بات کہہ دیں گے۔ جب وہ گورنمنٹ جاری ہوتی ہے اتنا قرضہ چھوڑ کر جاتی ہے کہ اس کو پے آف کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ پیپل آر سیریس ناؤ، اب ہمیں سیریس ہو کر سوچنا پڑے گا۔ یہ سیاسی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کو معیشت کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں، بڑا غیر مناسب ہے۔ پاکستان کی جو اکانومی ایک بہت سیریس بزنس ہے، سیاست ہے، ہوتے رہے گی، جاتی رہے گی، لیکن معیشت کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ کیا یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کوئی ٹرننگ پوائنٹ بن سکے گا؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اکانومسٹ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، میاں عمران۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ اینڈ ہیپی نیو ایئر ٹو یو عمران صاحب۔ کہیے گا، اڑان پاکستان کے حوالے سے کل شہباز شریف کا بھی بیان آیا وزیر اعظم نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہم انشاءاللہ آئی ایم ایف کے قرضے سے پاکستان کو نجات حاصل ہو جائے گی۔ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پائے تکمیل پہ پہنچے گا اور ہمیں آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل ہوگا؟ جی عمران، آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی بتائیے گا کہ جو اڑان پاکستان پروجیکٹ ہے جس کے حوالے سے کل بریفنگ بھی دی گئی، اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے کہا کہ انشاءاللہ جلد پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کے قرضے سے اس کو جو ہے نجات حاصل ہو جائے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ کتنی دہائیوں سے یہ پروجیکٹ چلا آ رہا ہے، تو کیا یہ واقعتاً یہ پروجیکٹ جو ہے پائے تکمیل پر پہنچے گا، اور کیا یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ثابت ہو سکے گا؟ دیکھیے، اڑان پاکستان پروگرام جو ہے وہ حکومت کی ایک بہتر کاوش محسوس ہو رہی ہے۔ اس طرح سے باقی اکنامک انڈیکیٹرز بہتر آ رہے ہیں، اور جس طرح سے حکومت کوشش کر رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کی ایفرٹ بڑی پازیٹیو ہے۔ لیکن ایک چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے کہ پازیٹیو ایفرٹ ہونا اور زمینی حالات اور پریکٹیکل جو اس وقت سچویشن ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بالکل۔ اڑان پاکستان پروگرام کا نام چینج کیا گیا ہے۔ ماضی میں جو حکومتیں رہی ہیں وہ اس طرح کے پروگرام لاتی رہی ہیں، لیکن اس میں ہوتا کیا رہا ہے کہ جب اس طرح کے پروگرام لائے جاتے ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایکسپورٹس کو بڑھایا جائے گا، تو آپ کو اس چیز کو پہلے سمجھ لیں کہ ایکسپورٹ اس وقت بڑھتی ہیں جب آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے۔ جب مقامی سطح پر صنعت لگتی ہے تو آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے تو اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جب آپ ایکسپورٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوکل پروڈکشن کاسٹ کیا ہے۔ اور لوکل پروڈکشن کاسٹ کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی انرجی کی کاسٹ کیا ہے، یعنی کہ آپ کی گیس اور بجلی کی قیمتیں کیا ہیں۔ کیا آپ کی گیس اور بجلی کی قیمتیں اتنی کم ہیں جتنی آپ کی بھارت، بنگلہ دیش اور چین اور باقی جو آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر جتنی قیمتیں ہیں، کیا اتنی قیمتیں کم ہیں آپ کے پاس کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگر ہم پروڈکشن کاسٹ کو دیکھیں تو بجلی اور گیس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سال 2024 کے اندر 124 اسپننگ ملیں بند ہو گئی، جو کہ آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا بہت بڑا سورس تھی۔ اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان کی جو سب سے زیادہ ایکسپورٹس رہی ہیں ہمیشہ سے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہی رہی ہیں، وہ کاٹن کی ایکسپورٹس کی ہی بات کرتا رہا ہے ہمیشہ سے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سال جو
लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो प्रोडक्शन है और जो लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन हैं वो हर क्वार्टर में कम हुई है। अब होता क्या है कि अगर हम ये मान भी लें कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज कर लेंगे, तो उसमें होगा ये कि ये फिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि माजी में होता रहा है। तो जब इंपोर्ट करेंगे तो आप का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और आपकी जो करंट अकाउंट है जो इस वक्त सरप्लस चल रहा है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी ग्रोथ तो बढ़ जाएगी, जैसे हमने माजी में देखा कि आज से कोई 4 साल पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उन्होंने भी जो इंडस्ट्री थी उसको MNST दी थी। तो भी एक तरह का उड़ान प्रोग्राम ही था कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई और हमारी लोकल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई, हमारी ग्रोथ भी इंक्रीज हो गई, लेकिन हमारा करंट अकाउंट जो था वो नेगेटिव चला गया। अब IMF की सबसे पहली शर्त ये है कि आपका करंट अकाउंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राइमरी करंट अकाउंट भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। इस वक्त तो खुशकिस्मती से आपका प्राइमरी अकाउंट और जो है वो करंट अकाउंट दोनों सरप्लस हैं। लेकिन अगर हम जब आप इम्पोर्ट की तरफ जाएंगे, मेरी बात है रॉ मटेरियल तो पाकिस्तान पैदा नहीं करता, तो रॉ मटेरियल तो आपको इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा और उसमें आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो है वो चाइना से कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी नीयत पर तो कोई शुबा नहीं है और ना ही उनकी टीम की नीयत पर कोई शुबा। वो चाहते भी हैं कि ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम कामयाब हो, लेकिन उसके लिए जो मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में ये आसान नहीं होगा। जी। इस मकसद को हासिल करने के लिए उनको एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, एक मुस्तकिल हुकूमत चाहिए होगी और सबसे ज़्यादा जो रिलीफ है वो IMF से उनको चाहिए होगा कि अगर वो करंट अकाउंट को नेगेटिव होते हुए देख सकते हैं, IMF उसकी इजाज़त दे सकता है, तो फिर आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होता है कि जब आप इन हालात में आप ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, जैसे हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में भी ग्रोथ थी वो 6% प्लस क्रॉस कर गई थी। अब इंपोर्ट को कम करने के लिए हमें फिर दोबारा वो बैलून इतना भर जाता है, उस बैलून को हमें फिर फाड़ना पड़ता है और हमें एकदम फिर इंपोर्ट पर पाबंदी लगानी पड़ती है। जैसे इस वक्त इंपोर्ट की पाबंदी लगी हुई है, यानी कि जो इंडस्ट्री है वो अपनी मर्जी के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इंपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि स्टेट बैंक फैसला करता है कि जितने हमारे पास डॉलर्स हैं हम उतने ही इंपोर्ट करेंगे। तो अब डॉलर्स हमारे पास आने वाले दिनों में ज़्यादा होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारा जो साल 2024 गुजरा है उसमें हर चीज़ पॉजिटिव हुई है, इन्फ्लेशन कम हुई है, शरह सूद कम हुई है, करंट अकाउंट पॉजिटिव हुआ है, आपकी जो दीगर इंडिकेटर्स हैं वो भी बेहतर हुए हैं। लेकिन जो दो चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान लैग किया है वो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, आपकी लोकल प्रोडक्शन यानी कि जो मुकामी सनत है उसकी तरक्की है, और सबसे बड़ी चीज़ जिसमें पाकिस्तान ने लैग किया है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका है। इसका मतलब ये है कि जो डॉलर्स का इनफ्लो है पाकिस्तान में वो इस साल तो इतना अच्छा नहीं रहा। अब साल 2025 में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाती है, क्या इतने डॉलर्स पाकिस्तान में आ सकेंगे कि हम इंपोर्ट्स का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर सकें, तो इससे उस तरह इन्हसार करता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं वो सनती यूनिट लगने की बजाय चाइना से इंपोर्ट्स का सबसे ज़्यादा जोर है इस वक्त, और सुई से लेकर जहाज तक कौन सी ऐसी चीज है जो कि इस वक्त चाइना से इंपोर्ट नहीं की जा रही है। जब एक तरफ आपको का इन्हसार ही इंपोर्ट के ऊपर हो, दूसरी तरफ आप ये दावा कर रहे हो कि आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, तो उसके लिए फिर बड़े सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि सूरत में मुमकिन है कि अगर आप जो इंपोर्टर है जो कि इंपोर्ट करेगा उसको पाबंद करें कि हर इंपोर्टर अपनी इंपोर्ट का 20 to 30% एक्सपोर्ट करेगा, और अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो उसको इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो शायद कुछ 2 साल या 2.5 साल तक हम इस सूरत हाल में आ जाए कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान से भी सबसे ज़्यादा आसान है अपनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को बढ़ाना। मियां इमरान साहब ये है कि जी इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अमेरिका
پہ کاٹن امپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ کاٹن ہماری لوکل انڈیجنس پروڈکٹ ہے، لیکن ہم اپنی کاٹن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے 50% سے زیادہ کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں امریکہ سے اور دیگر ممالک سے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ معاملات کو دیکھنا ہوگا کہ جس چیز کی ہم خود کفیل ہیں ہمیں اس کی پروڈکشن بڑھانی ہوگی، ہمیں امپورٹ کے اوپر انحصار کم کرنا ہوگا اور لوکل پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ کرنی ہوگی. اچھا میاں عمران صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے سارا یہ بتا دیا ہے کہ ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف پروگرام میں ہم انرولڈ ہوئے ہوئے ہیں اور اس میں ہم نہیں کچھ کر سکتے بیکاز کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپلائیڈ کیے ہوئے ہیں، خاص طور پہ اس طرح کے بڑے انیشیٹوز کو لینا. ماضی میں ہم نے دیکھا جب سی پیک کی بات کی گئی تو یہ بھی گیم چینجر ہوگا، اور سی پیک کو بھی 8 سے 9 سال ہو چکے ہیں اور آپ اس کی بھی پروگریس دیکھ لیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے بات رکھی ہے کہ ہمارے پاس بڑے چیلنجز ہیں، خاص طور پہ بجلی کے، انرجی کے. گیس کا حال دیکھ لیں آپ اور بجلی کا حال دیکھ لیں، 7 مہینہ 8 مہینہ ہمارے پاس بڑا ڈیمانڈ ہوتا ہے اور انڈسٹریز بند ہو جاتی ہیں، بجلی نہیں مل پاتی اور جو مل رہی ہوتی ہے وہ بہت مہنگے ریٹ پہ ان کو مل رہی ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کیوں نہیں اس چیزوں پر کام کری؟ آئی پی پیز کا معاملہ گورنمنٹ سے جو ہے وہ سالو نہیں ہوا. گزشتہ روز بھی شہباز شریف صاحب نے اپنے دل کی بات کی، بڑی اچھی بات کی، نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. وہ حکومت کوشش کر رہی ہے اس وقت ملک کو نکالے مشکل حالات سے اور سنبھالا بھی ہے کافی. ہم نے دیکھا 2024 اور 23 کے جو کرائسس تھے وہ گورنمنٹ نے نکالے گئے، لیکن آئی پی پیز کو آپ لوگ سیریس ہو کے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیونکہ آپ ہی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اور شہباز شریف صاحب نے اس بات تک کہہ دی بڑی آسانی سے کہ جی آپ نے اپنے ریونیوز، آپ نے پیسے بنا لیے ہیں، آپ نے جو انویسٹ کیا ہے آپ اس کا کچھ پرسنٹ لگائیے. تو جو اس وقت جو مسائل ہیں نا سر، وہ بنیادی طور پر بجلی، گیس اور مینوفیکچرنگ کے ہیں، اور میڈ ان پاکستان کی بہت بات کی گئی لیکن امپلیمنٹیشن کے نام پہ صفر ہے. تو ایسے منصوبے یہ صرف سیاسی طور پر کتنا امپیکٹ ڈال سکیں گے؟ دوسری امپورٹنٹ بات سر یہ میں کر رہا ہوں، ان تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے سر. بات یہ ہے کہ 2.5-3 سال میں بڑی بڑی باتیں کر دی جاتی ہیں، پھر گورنمنٹ کے فیسز چینج ہو جاتے ہیں، پالیسیز کا انحصار دوسرے لوگوں پر ہوتا ہے، پھر وہ دوسرے لوگ آتے ہیں پچھلی گورنمنٹ کے پروگرامز کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، پھر ان سے بری بات کی جاتی ہے. یہ سارا سچویشن ہم 8 سال میں دیکھ رہے ہیں. کیسے نکالیں گے ہم ملک کو اپنی اس کرائسس سے؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کے معاشی استحکام کے لیے سب سے پہلے سیاسی استحکام ضروری ہوتا ہے. اگر آپ سیاسی استحکام نہیں لا سکیں گے تو آپ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کر دیں اس کو آپ کامیاب نہیں کروا سکتے ہیں. ایون کہ بڑی سے بڑی جو اکانومیز ہیں وہ بھی کرش ہو جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ برطانیہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی تھا، لیکن وہاں پر وزیر اعظم کی بے درد تبدیلی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے وہ دنیا کی 6ٹھی بڑی اکانومی ہو گیا، بھارت نے اس کی جگہ لے لی. تو پاکستان کا سائز کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں. تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو. ہمیں کوئی خاص گورنمنٹ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی خاص شخص نہیں چاہیے، ہمیں مستقل حکومت چاہیے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. ایک حکومت ہو، اس کا 5 سال کا ٹینور پورا ہو، تاکہ جو انویسٹرز ہیں وہ جب انویسٹ کریں گے تو ان کو پتا ہو کہ ہمارا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ اسی حکومت کی پالیسی کے مطابق یہ ہوگا. جیسے ہم نے دیکھا کہ جب ٹیکسٹائل والوں کو ایمنیسٹی دی گئی ایک طرح سے پچھلی حکومت میں، اور یہ انہیں کہا گیا کہ آپ امپورٹ کریں، آپ یونٹس لگائیں، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، اور 5 کروڑ تک جو انویسٹ کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، تو صنعت لگائیں. انہوں نے صنعت لگائی، امپورٹس کی. جب انہوں نے اربوں ڈالرز کی امپورٹس کر لیں اور صنعت لگانے کی پوری تیاری ہو گئی تو ساتھ ہی حکومت تبدیل ہو گئی. اور وہ بعد میں جو انہوں نے مال امپورٹ کیا ہوا تھا، جو مشینری امپورٹ کی تھی، وہ فیصلہ بعد میں کباڑیوں کے ہاتھ رکھی ہے، اور کباڑیوں نے بھی آئین کے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ ہم مزید مشینری خرید نہیں سکتے ہیں. یہ صورتحال بنی ہوئی ہے سیاسی عدم استحکام. اب اگر ہم دوسری بات کریں کہ جو آئی پی پیز ہیں، دیکھیں آئی پی پیز میں اس وقت سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ حکومت کا اپنا شیئر ہے، اور اگر کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کریں تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہے. اگر وزیر اعظم صاحب واقعی میں ہی یہ چاہتے ہیں کہ انرجی کاسٹ کو کم کیا جائے تو بڑے ہی سخت فیصلے اور بھاری دل کے ساتھ لینے پڑیں گے، اور فوراً وہ فیصلے لینے پڑیں گے. ان کو ہم اتنی دیر تک پرولونگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے معاہدے تو 10 سال تک کے ہیں.
تو اگر آپ ان کے معاہدوں کے اوپر رہیں گے کہ ان کے معاہدے ختم ہوں گے تو پھر بات ہوگی، تو پھر تو یہ اڑان پاکستان جیسے پروگرام کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ SIFC جیسے پروگرام جس پر پاکستان نے پوری جان لگا دی، اس کو بھی ابھی ہم ٹریک پر نہیں لا سکتے ہیں، حالانکہ 2 سال ہو گئے ہیں وہ پروگرام شروع کیے ہوئے، لیکن اس کو بھی ٹریک پر لانے کے لیے اتنے مسائل سامنے آئے کہ ابھی تک بھی وہ ہم اس کو کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اور بڑی مشکل سے سعودی عرب کے 2 دورے ہوئے، ان کے انویسٹرز کے 2 دورے اس سال میں ہم کروا سکے اور ان سے کچھ کمٹمنٹ لے سکے سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ دعویٰ تو ہمارا $100 بلین کا تھا، لیکن ہم تو شاید $2 بلین کی نہیں ابھی تک لے سکے ہیں۔ تو یہ ایک جو زمینی حقائق ہیں یہ بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم صاحب واقعی ہی میں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھیں، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کریں، آپ لوکل پروڈکشن کے جو یونٹس ہیں، جو لوکل سرمایہ کار ہیں، ان کو پروموٹ کریں۔ باہر سے سرمایہ کاری بالکل نہیں آئے گی جب تک آپ کا لوکل سرمایہ کار جو ہے وہ اس ملک میں انویسٹ نہیں کرے گا۔ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ جو پاکستان کے بڑے بڑے ٹیکسٹائل یونٹس ہیں، میں ابھی ایک نام نہیں دینا چاہتا، وہ یونٹ پاکستان سے بنگلہ دیش شفٹ ہو رہے ہیں، اور کچھ یونٹ شفٹ ہو گئے ہیں اور کچھ بڑے یونٹ تیاری کر رہے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش میں جا کر پروڈکشن یونٹ لگائیں اور وہاں سے ایکسپورٹ کریں، کیونکہ وہاں پر بجلی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ پاکستان سے کم ہیں۔ 9 سینٹ میں بجلی اس وقت جو ہے وہ چائنا میں تو فری ہے، اگر ہم بنگلہ دیش میں دیکھیں تو 9 سینٹ ہے، بھارت میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو پاکستان میں جو بجلی کا 1 یونٹ ہے وہ تو 80 روپے کا ہے۔ تو اس طرح سے کوئی کمپیٹیٹیونیس ہوتی نہیں ہے۔ اب حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی پاکستان میں لیبر کاسٹ کم ہے، اگر انرجی کاسٹ زیادہ ہے تو لیبر کاسٹ بہت کم ہے تو اس کو وہاں پہ کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے عمران صاحب، لیکن ایک بات بتائیے گا کہ لیکن ہم اسپورٹس کا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ جی عمران صاحب یہ بتائیے گا، فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ ہم ڈیٹ پاکستان پلان ہے یہ، تو کیا کوئی ریئلسٹک ٹائم فریم اناؤنس کیا گیا ہے؟ دوسری بات یہ بتائیے گا کہ اس کے جو فائنانسز ہے وہ کہاں سے ارینج کیے جا رہے ہیں، کہ کیا کوئی انٹرنیشنل سیکٹر بھی انوالو کیا گیا ہے اس میں، یا یہ پیورلی ڈومیسٹک اسٹریٹجیز کے اوپر یہ پلان کیا جا رہا ہے یہ پروجیکٹ؟ دیکھیے اڑان پاکستان پروگرام جو ہے، پہلے اس کو ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ حکومت دعویٰ کیا کر رہی ہے اور حکومت کرنے کیا جا رہی ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام کے ذریعے حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے۔ اب جب ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو فائنینسز نہیں چاہیے، اس کے لیے آپ کو پالیسی چاہیے۔ فائنینسز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کے کاموں کے لیے۔ اگر ملک کے اندر آپ نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے، اور لوکل انویسٹمنٹ چاہیے، کیونکہ لوکل جو لوگ ہیں جب وہ پروڈیوس کریں گے تو وہی ایکسپورٹ کریں گے۔ اگر آپ یہ توقع لگا رہے ہیں کہ باہر سے آپ قرض لے کر یا کسی ملک سے پیسے لے کر آپ ملک میں لگائیں گے تو اڑان پاکستان پروگرام جو ہے وہ اس طرح چلیں گے۔ ہاں جی، بیرونی سرمایہ کاری ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت فورن انویسٹمنٹ کی طرف حکومت کا نہ تو توجہ ہے اور نہ ہی وہ اس میں اس پروگرام کی بات کر رہی ہے۔ فائنینسی لوکل سرمایہ کار میں جنریٹ کر رہے ہیں، اور لوکل سرمایہ کار جو دبئی بھاگ رہا ہے، جو بنگلہ دیش بھاگ رہا ہے، اس کو اگر ہم روک لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے فائنینسز ارینج کر لیے ہیں اور لوکل سرمایہ کار اس ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے اگر ہماری گروتھ 2020 میں 6% تک چلی گئی تھی، جو کہ اس وقت بڑی مشکل سے 2.5% ہے، تو وہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ لوکل سرمایہ کار نے ہی کی تھی۔ جب لوکل سرمایہ کار انویسٹ کرتا ہے تو اس کو دیکھا دیکھی آپ کا بیرونی سرمایہ کار بھی پاکستان آ جاتا ہے اور وہ آ کر یہاں پر انویسٹ کرتا ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت کوشچن موجود ہے، پاکستان اس کے اندر بہت ایکسپرٹ ہے، ان کے پاس اچھی مشینری بھی اویلیبل ہے، ہمارے پاس سستی لیبر اویلیبل ہے۔ ایون کہ سری لنکا اور دیگر ممالک سے لوگ آ کر پاکستان کے بڑے بڑے ٹیکسٹائل یونٹس میں کام بھی کرتے رہے ہیں، اور کچھ ایک یونٹس اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں۔
لیکن کچھ ایک یونٹ کے اچھا پرفارم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بالکل. ہمیں اس طرح کی صورتحال بنانی ہوگی کہ پاکستان میں ہر دوسرا گھر جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے ساتھ جڑا ہو، جیسے بنگلہ دیش میں ہوتا ہے. جی. بنگلہ دیش دنیا میں چائنا کے بعد سیکنڈ لارجسٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہے. حالانکہ وہ کاٹن پیدا نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ملک میں ہر دوسرا گھر جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس لیے ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $50 بلین جو ہے وہ کراس کر چکی ہے. تو ہمیں پریکٹیکلی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو لوکل انویسٹرس ہیں ان کے لیے ماحول بنانا ہوگا اتنا سازگار، ان کو ایمنسٹی دینی ہوگی اور ان کے لیے اس طرح کی سہولیات دینی ہوگی کہ وہ پرفارم کر سکیں اور ان کا اعتماد بحال ہو سکے. اگر ان کا اعتماد بحال نہیں ہوگا تو اڑان پاکستان پروگرام جو ہے اس کے لیے نہ تو باہر سے کوئی آ کے سرمایہ کاری کرے گا، نہ ہی ملک سے کوئی سرمایہ کاری کر سکے گا، اور نہ ہی حکومت. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات میاں عمران احمد صاحب. معذرت وقت محدود ہے، لیکن آپ کی گفتگو کا، آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ، اور بہت مثبت گفتگو رہی. اور خاص طور پہ جو اڑان پاکستان کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹی آف پاکستان کی اکانومی کی ہے، اس پہ سر نے بات کی ہے. اور سب سے بڑا چیلنج ہے IMF، اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن. سر نا یہ سچویشن ہے کہ کیسے اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرانا یہ حکومتوں کے لیے چیلنج بن جائے گا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا سی پیک بھی ایک گیم چینجر ہے، اور میڈ ان پاکستان کانسیپٹ بھی آیا، اچھی چیز ہے. کسی کی نیت پہ شک نہیں ہونا چاہیے. اور گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بہت مینج کیا، بہت اچھے سے مینج کیا، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مانیٹری پالیسی کا ریٹ ہے وہ ریوائز ہوا ہے اور چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف آئی ہیں. اور اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے بھی دے سکتا ہوں. لاسٹ سال جب 2024 کا آغاز ہوا تو پیٹرول کے جو پرائسز تھے وہ کتنے زیادہ بڑے تھے. اس سال تھوڑے سے بڑے اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن اور کم ہونے چاہیے. جو اس وقت انفلیشن اور جو معاملات ہمارے ملک کے تھوڑے بہت بہتر ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ بالکل ایسے ہی. اور اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ ملک کے لیے، ملک کی قوم کے لیے بڑا سود مند ثابت ہوگا. بہرحال نیک خواہشات، نیک تمنائیں اس پروجیکٹ کے ساتھ، ہمارے ملک کے ساتھ، اور جو اس کو پلان کر رہے ہیں ان کے ساتھ. بہرحال یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. Stay with us.